الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج آپ حضرات سے تقریباً ایک مہینہ یا اس سے کچھ زائد کے بعد اس مجلس میں ملاقات ہو رہی ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی حاضری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ الحمدللہ آپ سب حضرات کے لیے بھی دعا کی توفیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ وہاں سے آنے کے بعد مجھے کچھ نمونیا کا اثر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے 2 ہفتے تقریباً بیماری رہی، اور حرمین شریف سے واپسی کے بعد بھی 2 اتوار ایسے گزرے کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب روح بصحت ہوں اور بخار وغیرہ دور ہو گیا، لیکن کچھ اثرات ابھی بیماری کے باقی ہیں اور کمزوری بہت زیادہ ہے۔ تو آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے۔ یقیناً آپ حضرات دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت و قوت عطا فرما دے۔ اب بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں تو کئی گھنٹے تک تھکا رہتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ بیماری دور ہوئی، اور اب اس قابل ہوا کہ کم از کم کچھ دیر آپ حضرات کے ساتھ گزار لوں۔ یہ بیماریاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جس طرح صحت نعمت ہے، اسی طرح بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ پتہ نہیں اس بیماری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ثواب رکھے ہیں، کیا کیا درجات رکھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور انہی کی مشیت ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کس وقت کتنی بیماری دینی ہے اور کب شفا عطا فرمانی ہے۔ یہ دوائیں اور علاج تو محض ایک بہانہ ہے، ورنہ شفا تو دینے والا ایک ہی ہے۔ وہی دوا ایک کو کارگر ہو جاتی ہے، دوسرے کو کارگر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ کسی بھی ظاہری سبب پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ ہر معاملے میں اللہ جل جلالہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور یہ ان کا کرم ہے کہ جو تکلیف پہنچتی ہے، ہر تکلیف پر وہ اپنے فضل و کرم سے گناہ معاف فرماتے ہیں، درجات بلند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی اونچے درجے پر پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اس اونچے درجے تک پہنچے اپنے اعمال کے ذریعے۔ تو اس کو کسی پریشانی کا، کسی تکلیف کا، کسی بیماری کا
نشانہ بنا دیتے ہیں، جس سے اس کی وہ اعمال کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور جس جگہ اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں، بشرطے کہ ان تکلیفوں اور بیماریوں میں کوئی اللہ تعالیٰ سے گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو، آدمی راضی ہو کہ اللہ آپ نے جس حال میں رکھا ہے وہی حال اچھا ہے، تو اور رجوع اللہ کی توفیق ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی، یا اللہ بیماری بھی ایک نعمت ہے مگر اے اللہ میں کمزور ہوں، بیماری کے بجائے بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری بھی خیر فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ایک اس لحاظ سے تو نعمت ہے ہی، اللہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اپنے رحمت سے اس میں داخل فرما لے۔ لیکن ایک بہت بڑی چیز جو بیماری انسان کو یاد دلاتی ہے وہ یہ ہے، چاہے کوئی جوان ہو یا بوڑھا ہو یا کسی بھی عمر کا ہو، اگر مکلف ہے، بالغ ہے، اس کو اگر بیماری آتی ہے تو وہ بیماری اس کو یاد دلاتی ہے کہ تم ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ اس وقت بیماری آ گئی، چلو ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ یہ بیماری انسان کو یاد دلاتی ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو ذرا انسان کو اپنی موت کا تصور کرنے اور موت کے لیے تیاری کرنے کا ایک سبب بن سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ دیدہ بینا عطا فرمائیں اور صحیح سوچ دل میں پیدا فرمائیں، تو بیماری انسان کو موت یاد دلاتی ہے۔ بظاہر بعض اوقات بہت چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے لیکن مر جاتا ہے آدمی اسی میں۔ تو بیماری موت کو یاد دلاتی ہے، جب موت کو یاد دلاتی ہے تو کچھ اس کی فکر بھی ایک مسلمان کو پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری موت کب آ جائے تو میں اس کے لیے کچھ تیاری کر لوں۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے سنا، حضرت نے کہیں حکایت پڑھی ہوگی، ہے تو حکایت ہی لیکن بڑی سبق آموز ہے۔ حکایت یہ ہے کہ ایک شخص نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ ملک الموت جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے اور یہی وہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جس کا حکم ہو جاتا ہے کہ وہ جاؤ قبض کر لو، روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ کو ایک ہی کام ہے دنیا میں، کائنات میں، لوگوں کی روح قبض کرنا، اور جب روح قبض کرنی ہوتی ہے تو آپ اچانک لوگوں کے پاس پہنچ جاتے اور قبض کر لیتے، کوئی نوٹس ہی نہیں بھیجتے، کوئی نوٹس بھیجتے کہ بھئی 1 مہینے کے بعد میں آنے والا ہوں، تو لوگ کچھ تیار ہو جاتے اور تیار ہو کر پھر دنیا سے رخصت ہوتے۔ آپ تو اچانک جب پہنچتے ہیں اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے حکم ملا ہے تمہاری روح قبض کرنے کا، قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ خدا کے لیے نوٹس تو بھیجا کریں تاکہ
آدمی جو ہے وہ کچھ تیاری کر لے کہ میں مرنے والا ہوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ جتنا کوئی نہیں بھیجتا ہوگا، لیکن میں کیا کروں، کوئی نوٹس پر کان ہی نہیں دھرتا. انہوں نے کہا کب بھیجتے ہیں؟ کہا کہ جب تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی بیماری لائق ہوتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمہاری عمر 60 سے اوپر پہنچ جاتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے جب پوتے پیدا ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے. ہر موقع پر میں تم کو نوٹس بھیجتا ہوں کہ اب تمہارا وقت قریب آ رہا ہے. تو لیکن میں کیا کروں کہ تم نوٹس لیتے ہی نہیں ہو، تم اس کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں ہو، یہ سمجھتے ہو کہ بس ساری زندگی ایسے ہی رہنی ہے. تو میرے نوٹس تو بہت ہوتے ہیں. اور اسی بات کا ذکر قرآن کریم میں بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب اللہ بچائے جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ زندگی تو ایسے گزر گئی، لیکن ایک مرتبہ مجھے ہمیں واپس دنیا میں جانے دیجئے، پھر دیکھیے ہم کیسے متقی پرہیزگار بنتے ہیں. اب تو ویسے ہی ہم نے غفلت میں گزار دی، ایک مرتبہ واپس جانے دیجئے. تو واپس جا کر ہم یقیناً اب ہم بڑے پرہیزگار ہو جائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، زندگی بالکل بدلی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ بیچ کے تجربہ کر لیجیے. تو قرآن کریم اس کے جواب میں فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. ارے بندہ خدا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اتنی عمر کہ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں کوئی اگر نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. ارے بھائی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال تمہیں عمر دی تھی، اور یہ اتنی عمر ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص ٹھیک ہونا چاہے تو اس کے لیے بالکل کافی تھی. ٹھیک ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام کی ضرورت نہیں، توبہ کرے اپنی سابق زندگی سے. جس وقت توبہ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کر لے گا، اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا. تو اتنی بڑی طویل عمر میں کوئی بھی وقت جو انسان اپنی اصلاح کے لیے خرچ کر لے، توبہ کرنے کے لیے خرچ کر لے، ایک لمحے کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اگر فرض کرو کسی کی عمر 60 سال ہوئی، 70 سال ہوئی، کتنے دن آئے اس میں، کتنے دنوں میں کتنے گھنٹے آئے، کتنے گھنٹوں میں کتنے منٹ آئے، کتنے منٹوں میں کتنے سیکنڈ آئے. ایک منٹ کا کام تم نے نہیں کیا. ایک منٹ کا کام کیا تھا؟ اے اللہ مجھ میں اپنے ساری زندگی میں جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دے. اب جو کچھ بھی وقت گزرے گا انشاءاللہ آپ کی رضا کے مطابق گزرے گا. ایک منٹ سے بھی کم کا کام ہے، یہ نہیں کیا تم نے. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا ہر وقت، جب چاہتے تو تم توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے گناہوں کو مٹا سکتے تھے. اتنی لمبی تمہیں عمر دی تھی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا اگر چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. ایک تو یہ بات، اتنی لمبی عمر دی تھی. دوسرے کیا، وجاءکم النذیر، اور اس عمر میں بھی تمہارے پاس آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے آتے رہے.
یعنی یہ بھی نہیں کہ تمہیں خالی چھوڑ دیا گیا ہو، تمہیں ڈرانے والے آتے رہے، تمہیں آگاہ کرنے والے آتے رہے۔ سب سے بڑے آگاہ کرنے والے کون؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو وہ ڈراتے تھے، بتاتے تھے کہ بھائی غفلت میں زندگی نہ گزارو، اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت کرو۔ وہ آتے تھے۔ انبیاء کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے وارثین بھیجے، صحابہ کرام، ساری زندگی ان کی اس کام میں صرف ہوئی، تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بھی وارث علماء کرام، اولیاء اعظام، بزرگ، داعی، مصلح، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہا، جو پکارتے رہے، دعوت دیتے رہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھو اور غنیمت سمجھ کر اس کا ایک ایک لمحہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سب آتے رہے، لمبی عمر ملی اور تمہیں آگاہ کرنے والے بھی آتے رہے۔ اس کے بعد پھر اب تمہارے پاس کیا حجت باقی ہے؟ ساری حجت ہم نے تمام کر دی۔ اور یہ جو فرمایا کہ ڈرانے والے آتے رہے، اس کے ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام کے وارثین آئے، اللہ والے آئے، دین کے داعی آئے، اور وہ ڈراتے رہے، آگاہ کرتے رہے۔ اس کی اور تفسیر بھی ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جو نذیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا تھا ڈرانے والا، تو ڈرانے والے سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ سفید بال، جب آدمی کے سر میں، داڑھی میں سفید بال آ جائے تو یہ سفید بال کیا ہے؟ یہ ڈرانے والا ہے کہ تمہارا وقت قریب آنے والا ہے۔ اور دوسرا ڈرانے والا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پوتا، جب کسی کا پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا بھی ڈرانے والا ہے۔ کیا ڈرانے والا ہے؟ کہ اب یہ پوتا زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ بڑے میاں تمہارا وقت ختم ہوا، اب ہم آنے والے ہیں، ہمارے لیے جگہ خالی کرو۔ تو پوتا اگر آ جائے کسی کا، وہ بھی ڈرانے والا ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے۔ تو سفید بال کی بھی تفسیر کی ہے بعض حضرات نے، اور پوتے سے بھی تفسیر کی ہے کہ پوتا آ گیا تو اب سمجھو کہ تمہارا وقت آنے والا ہے۔ تیسرا یہ کہ بیماریاں کثرت سے آنے لگیں، کثرت سے آنے لگے۔ آج بخار ہے، کل نزلہ ہے، کل کھانسی ہے، کل نمونیا ہو گیا، کبھی پاؤں کے گھٹنے خراب ہو گئے، کبھی آدمی جو ہے چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ یہ جو بار بار جب بیماریاں آ رہی ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ ڈرانے والی، نذیر ہے۔ ہاں، ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے عربی کا، واقعی ہے بڑا عبرت والا، کہ اذا الرجال ولدت اولادها، اذا الرجال ولدت اولادها وجعلت اسقامها تعتادها تلك الزرع قد دنا حصادها۔ کیا معنی؟ کہ جب کسی آدمی کے اولاد کی اولاد پیدا ہو جائے، یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی، جب اذا الرجال ولدت اولادها، جب آدمیوں کے اولاد پیدا ہو جائے، وجعلت اسقامها تعتادها، اور بیماریاں اس کی عادت بن جائیں۔ آج
فلاں بیماری، کل فلاں بیماری. تو تلک الزروع قد دنا حصادها، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کھیتی ہے جس کی کٹائی کا وقت قریب آ گیا. یہ ایسی کھیتی ہے کہ جس کی کٹائی کا وقت قریب آ گیا. تو وہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ میرے تو اتنے نوٹس ہوتے ہیں جو تمہارے پاس بھیجتا ہوں. تو جعلت اسقامها تعتادها، جب بیماریاں ایک کے بعد دوسری آنے لگیں، اور عام طور سے جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپے کے اندر ایسا ہوتا ہے. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ماشاءاللہ فلسفے کے امام تھے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انقلاب برپا کیا. پھر حضرت کے اوپر کتابیں بہت لکھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے ہوئے تھے اور ہمارے گھر میں قیام تھا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دوستی تھی تو گھر میں قیام تھا. تو ہم ویسے ہی بچے تھے، تو میں نے جا کر عرض کیا کہ حضرت کیسے مزاج، طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ایک لفظ کہا، بھائی طبیعت بڈھی ہے، طبیعت بڈھی ہے. اس ایک لفظ میں انہوں نے ساری باتیں کہہ دی کہ بڈھی ہے، مطلب یہ کہ بھائی جب بڑھاپا ہے تو بڑھاپے کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے. وہ ہمارے ہاں اردو میں مثل مشہور تھی کہ بوڑھے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے چارپائی. اب تو لوگ چارپائی بھی بھول گئے، لکڑی کی چارپائی ہوتی تھی نا، تو اس کے جو ڈنڈے ہوتے تھے تو ایک طرف سے ٹھوکو تو دوسری طرف سے نکل گیا، وہاں سے ٹھوکا ادھر سے نکل گیا. تو وہ کہتے تھے بوڑھا آدمی جو ہے وہ اس چارپائی کی طرح ہے کہ ایک طرف سے ٹھوکا جائے تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. ایک طبی معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نذیر ہے، یہ سب بتانے والا ہے کہ اب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ اور اس کی تیاری کرو. تو بیماری کا ایک بہت بڑا فائدہ ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اپنی موت کو وہ قریب دیکھے. کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اسی بیماری میں چل بسے، چلو اس کے بعد کوئی اور آ گئی اس پر چل بسے، بغیر بیماری کے چل بسے. تو موت کو یاد دلانے والی چیز ہے بیماری. یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مومن کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو قابو میں، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. اتنا خوبصورت دو جملے کے اندر ساری دین آپ نے بیان فرما دیا. نفس کو قابو میں رکھے کیا مانا؟ نفس تو تمہارا عادی ہے مزوں کا، لذتوں کا، آرام طلبی کا، عیاشی کا، لیکن اس کو قابو میں رکھ کر اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تابع فرمان کر لو اور مرنے کے بعد کی تیاری کرو. یہاں ساری ہماری دوڑ دھوپ دنیا میں اس کام کے لیے ہو رہی ہے، بھئی کوئی اچھا سا مکان بن جائے، اچھا سا مکان بن جائے.
اس کے لیے پتہ نہیں نوکریاں کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ اس مکان میں رہنا کتنا نصیب ہوگا، کچھ پتہ نہیں، بنا بھی لیا، لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دیا، رہنا کتنا نصیب ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ ایک وہ گھر ہے آخرت کا جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تو تیاری کر لو۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کراچی یہاں پر زندگی کے اندر بھی مکان کی تیاری کرو، لیکن اس گھر کے آخرت کی، دار آخرت کی بھی تو تیاری کرو۔ تو الکیس من دان، اس کی تیاری کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، قابو میں رکھ کر وہ اگر تمہیں فرائض سے غافل کر رہا ہے زبردستی فریضہ ادا کرو، اگر وہ تمہیں کسی گناہ کی طرف لے جا رہا ہے اس پر قابو پا کر گناہ سے اس کو روکو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت بل عاجز من اتبع نفسہ ہواہا۔ اور عاجز کون ہے؟ عاجز وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات نفسانی کے پیچھے لگائے رکھے، نفس کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے، حلال حرام کی فکر نہیں، جائز ناجائز کی فکر نہیں، گناہ ثواب کی فکر نہیں، جو دل میں آیا کر گزرا۔ آنکھیں اگر گناہ کر رہی ہیں تو کوئی فکر نہیں، زبان سے گناہ ہو رہا ہے کوئی فکر نہیں، اور جھوٹ بول رہا ہے کوئی فکر نہیں، غیبت کر رہا ہے کوئی فکر نہیں، اپنے آپ کو اپنی ناجائز خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، یعنی کٹا دھرتا تو کچھ ہے نہیں، خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، لیکن تمنا یہ کر رہا ہے کہ اللہ میاں سب معاف کر دیں گے۔ آج کل یہ جملہ بڑے کثرت سے بولا جاتا ہے جب کسی کو کچھ کہو، ارے میاں اللہ میاں بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ میاں سب معاف کر دے گا۔ تو ارے بھائی معاف تو کر دے گا، لیکن کچھ تم بھی تو کرو، اپنے آپ کو تو لگایا ہوا ہے خواہشات نفسانی کے پیچھے، مرنے کے بعد کی زندگی کی پرواہ نہیں، اور اپنے نفس پر قابو نہیں، وہ گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، گناہ کر رہے ہو، وہ حقوق اللہ، حقوق العباد کو پامال کرنے کی طرف لے جا رہا ہے تو پرواہ نہیں، اور کہتے ہو اللہ میاں ٹھیک ہے، اللہ میاں غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے معنی اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ تو بندہ کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اور اللہ تعالی ہمارے حاکم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کو درجات عالیہ عطا فرمائے۔ دو لفظوں میں انہوں نے اس کو بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ ذرا سمجھ لو، یاد رکھو، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ جب کسی طاعت میں، طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، نماز کا وقت ہے، نماز میں سستی ہو رہی ہے مثلا، جب کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو انجام دے، زبردستی کر کے اپنے اوپر۔ دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، لیکن اس دل کی خواہش کو پامال کر کے اور اپنے اوپر زبردستی کر کے اور اس کی خواہش کو ٹھکرا کر وہ طاعت انجام دے۔ اور جب نفس کا تقاضا کسی گناہ کا ہو، یہ گناہ کر لوں، ایک نظارہ نظر آ رہا ہے آنکھوں سے وہ دیکھ لوں، زبان سے جھوٹ بولنے کو دل چاہ رہا ہے بول لوں، غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے غیبت کر لوں، تو اپنے اوپر زبردستی کر کے اور گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے روکے۔ تو فرمایا کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے،
اسی سے تعلق مع اللہ باقی رہتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ ترقی کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ سارے تصوف کا حاصل ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تصوف کو خدا جانے کیا دنیا نے کیا افسانہ بنا دیا، لیکن حضرت فرماتے ہیں سارے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جب طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جب کسی گناہ سے بچنے میں کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس سے روکے۔ بس اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ بندہ اپنے اللہ سے جا ملتا ہے۔ یہ ہے معنی الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ قابو میں رکھنے کا معنی یہی زبردستی کرے اس کے اوپر۔ بہت سی دنیا کے کام کے لیے زبردستی کرنی پڑتی ہے، اللہ کے لیے زبردستی کر لو۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا ہر واقعہ جو ہے اگر غور کرو تو آدمی کو اپنے اللہ سے ملانے والا ہے۔ اگر چشم بینا ہو، دیکھنے والا والی آنکھ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ قوی اور مضبوط تعلق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم بے ہمت ہے، ہمت عطا فرما دے۔ یا اللہ بے حوصلہ ہے، حوصلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما، اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ لوگوں نے پرچے بھیجے ہیں، ان کی ایک والدہ فروغ ابرار صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اور ایک صاحب نے اپنے والد صاحب کی بیماری کے لیے صحت کی دعا کی درخواست کی، اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ فرما۔ میری بھانجی بھی ایک ہسپتال میں ہے اور سیریس حالت میں ہے، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی صحت و قوت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور ان کے تمام متعلقین احباب میں جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔